اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، کل الحمدللہ ہم نے سورہ قمر کی 17 آیتوں کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ کل کے ترجمے میں ہم نے مختصر طور پر جو پڑھا کہ اس میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا گیا، پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح عذاب دیتے ہیں۔ تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا، آج قوم عاد کا واقعہ آئے گا۔ سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، یعنی آندھی ایسی کہ تمام نہ ہو برائی اس کی، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر۔ وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑتی ڈالتی تھی گویا اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہیں، یعنی قد ان لوگوں کے بڑے تھے، آندھی کے زور سے گر کر جو مرے ہوئے پڑے تھے تو گویا بڑے بڑے لکڑ تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ کذبت ثمود بالنذر۔ ثمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرٌ۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ یعنی صالح علیہ السلام چاہتا ہے کہ ہم پر سردار ہو۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْعَشِرُ۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند تھا۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ اے صالح علیہ السلام، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ تو جھوٹا ہے، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال
اور وہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے، تب ہم جانیں کہ تم پیغمبر ہو، پھر ہم تیری تابعداری کریں اور ایمان لائیں تجھ پر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو حق سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا قبول کی۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا، یعنی ایک دن پانی کنویں کا یہ سب گاؤں کے لوگ اور ان کے گھوڑے، اونٹ اور بکریاں، دمبیاں سب پئیں، اور ایک دن سارا پانی کنویں کا اونٹنی کا حصہ ہے، اس دن اس میں اس کا شریک کوئی نہ ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر جا حاضر ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کنویں کے پاس اس گاؤں میں کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے پاس ایک ہی تالاب یا کنواں تھا، پھر جب حکم باری تعالی اور حصے کا آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی کی باری کے دن پانی بہت زیادہ ہوتا تھا اور جوش مارتا تھا، اور دوسرے دن جب گاؤں کے رہنے والوں کی باری ہوتی تو پانی کم ہوتا۔ اس سبب سے سارے گاؤں کے لوگ حیران اور دک ہوتے، لیکن کچھ بس نہ تھا۔ اس گاؤں میں 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوق تھا، اس پر مدت سے اسی کا چچے کا بیٹا مصدع نام عاشق تھا، اور وہ کسی طرح اس کے ہاتھ نہ لگتی تھی، اور دوسری عورت کا نام عبیرہ تھا، اور اس کی بیٹی پر ایک شخص قدار نام بیٹا سالف کا عاشق تھا۔ وہ دونوں مرد بہادر تھے، اور ان دونوں عورتوں کی بہت دمبیاں اور بکریاں تھیں۔ جب پانی کم پینے لگیں تو ان کا دودھ سوکھ گیا۔ ان عورتوں نے ناچار ہو کر مصلحت کی، یعنی آپس میں مشورہ کیا۔ صدوق نے اپنے عاشق مصدع سے کہا کہ اگر تو مجھے ملنا چاہتا ہے تو اس اونٹنی کو مار ڈال، اور عبیرہ نے قدار کو کہا کہ اگر تو اونٹنی کو دفع کرے تو میں اپنی بیٹی تجھے دے دوں۔ یہ دونوں مرد اونٹنی کو مارنے کو تیار ہوئے۔ وہ دونوں مرد مصدع اور قدار مصلحت کر کے، یعنی آپس میں مشورہ کر کے اونٹنی کی راہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر چلی تو پہلے مصدع نے کھینچ کر ایک تیر ایسا مارا کہ اونٹنی دونوں پاؤں سے گر گئی، اور قدار نے دوڑ کر ایک تلوار ایسی ماری کہ اونٹنی کی کونچی کٹ گئی اور وہ گر گئی، پھر اس کے ٹکڑے کر کے حصے کر لیے، اور اس کا بچہ چیخے مارتا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگ کر غائب ہو گیا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا۔ اس شخص کا نام قدع بن سالف تھا، تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ صدقت یا رب العالمین، بے شک اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہماری زبانیں اس کا اقرار کرتی ہیں۔ بس اللہ رب العزت
مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے آپ کا دل اس قرآن کے ساتھ لگائے تاکہ ہم روزانہ اس قرآن کو پڑھیں، یاد کریں، عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ہماری اولادیں، ہمارے گھر میں کم از کم ایک آدمی لازم حافظ قرآن ہو، ہر گھر میں ایک عالم ہو جو ہماری رہبری کرے۔ اس لیے ایسی محنت فکر کوشش کرنا میرے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں ہدایت یافتہ لوگ پیدا ہوں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔